نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بے شمار، بر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے سارے مل کر سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الوصیین وشفیع المذنبین وخاتم النبیین، جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ الصلاة والسلام علی اخیہ و وزیرہ و وارث علمہ و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحاب المنتخبین المنتجبین۔ الصلاة والسلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ سارے مل کر ایک دفعہ اپنی زبانوں کو معطر کریں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ دعا ہے کہ کریم اللہ اس ذکر کے صدقے میں قاسم رضا کے گناہوں کو معاف فرمائے، آپ کے اور میرے گناہوں کو معاف فرمائے، آپ کے اور میرے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم یہاں آج ایک باپ کے سامنے بیٹھے ہیں جس کا جوان بیٹا چلا گیا، اور یہ درد الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ لوگ تسلی دیتے ہیں کہ صبر کرو، میں کہتا ہوں کہ انسان اپنے پیاروں کے ساتھ ہی قبر میں اتر جاتا جتنا ان کے ساتھ محبت تھی، لیکن ہمیں درس دیا ہے اور ہمت دی ہے حسین ابن علی نے۔ ہم بھی درد سے مر ہی جاتے اگر ہمارے دلوں میں حسین کی محبت نہ دھڑک رہی ہوتی، کہ حسین نے بتایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے قربانیاں دے کر اللہ کو پا لینا اور ہے، اور اپنی جان کو ہلاک کر دینا اور ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، مصطفیٰ کی بقا کے لیے، مصطفیٰ کے دین کی پہچان کے لیے۔ اور میں مسلمانوں سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر ضمیر رکھتے ہو، اگر تمہارے دل میں سینے میں محبت مصطفیٰ ہے، تو یاد رکھو جب اذان آئے تو حسین کا شکریہ ادا کرو، جب تمہارے نکاح پڑھے جائیں تو حسین کا شکریہ ادا کرو، جب تمہارے جنازے پڑھے جائیں تو حسین کا شکریہ ادا کرو۔ اگر حسین ابن علی نہ ہوتے، اپنے بیٹوں کے لہو کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیتے، تو کبھی نہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی، نہ مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی۔ یہ دین کہ یہ اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا، دین کو بچانے کا انتظام تھا۔ اور پھر جس کے دل میں محبت حسین ہو، وہ مر کر بھی زندہ ہے۔ کسی نے پوچھا تھا میرے مولا سے
مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے تو مولا نے فرمایا تھا کچھ بندے چلتے پھرتے مردہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مر کے بھی زندہ ہیں. مولا وہ کون سے چلتے پھرتے کہ جن کے دلوں میں ہماری ولا نہیں ہے, محبت نہیں ہے, وہ چلتے پھرتے زندہ نہ سمجھنا, یہاں بھی مردہ ہے وہاں بھی مردہ ہو, اور کہ جن کے دلوں میں ولائے علی ہے وہ قبر میں جا کر بھی زندہ ہیں, کیونکہ حسین سے جڑ گئے نا. جو حسین سے جڑ جائے گا حسین اسے مرنے نہیں دے گا. حسین امر کر دیتا ہے کیونکہ خود حسین امر ہے, حسین زندہ باد ہے. اور یہی وجہ میں نے کیوں یہ مثال دی کہ جب اذان آئے تو سمجھ جائیے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے, حسین زندہ باد تھا, حسین زندہ باد رہے گا. یہ کس نے درس دیا ہے ہمیں, یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ بتانے والے ہستی کا نام حسین کا بیٹا سید سجاد ہے کہ جب شام کے بازار میں حسین کے اس قیدی بیٹے سے کسی شکی نے آ کر تانا مارا تھا اور جان بوجھ کر میرے آقا سے کہا تھا تاکہ اذیت پہنچے حسین کے بیٹے کو, قیدی کو, اور اذیت دینے کے لیے, تکلیف پہنچانے کے لیے, لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہا تھا کہ کیوں کی تھی بغاوت, اب دیکھ آج کون جیتا ہے, آج کون جیتا ہے. اس میرے آقا نے اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا, اپنے سر کو اٹھایا اور کہا اے شکی ذرا ٹھہر جا, ذرا ٹھہر جا, ابھی اذان ہونے دے, ابھی اذان ہونے دے. تھوڑی دیر گزری, جب اذان نے مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ, تو کہا اب دیکھ کون جیتا ہے, یہ حسین کے نانے کا نام آ رہا ہے یا یزید کے نانے کا نام آ رہا ہے. اگر اذان باقی ہے تو سید سجاد کہہ رہے حسین جیت گیا ہے, کیونکہ حسین نے جان دی ہے اس اذان کو بچانے کے لیے. حسین اس اذان کو سنیں تو آپ کے بھی دلوں میں یہ ایمان کی روشنی آنی چاہیے. حسین کل بھی زندہ باد تھا, حسین آج بھی زندہ باد ہے, حسین ہمیشہ زندہ باد ہے. تو کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے فرمایا تھا, حارث حمدانی یا حارث حمدانی, یاد رکھو اس وقت تک اسرائیل کسی کے جسم سے روح کو جدا نہیں کر سکتا جب تک میں علی اس کے سرانے نہ آ جاؤں, جب تک میں علی نہ آ جاؤں. اور میں کہتا ہوں اسرائیل کر بھی کیسے سکتا تھا جب تک اولو الامر اجازت نہ دے. میں سرانے نہ ہوں, ہے آقا آپ سب کے, کوئی انسان, یہ نہیں کہا کوئی مومن کوئی مسلمان, کوئی انسان ہو, کوئی فکر رکھتا ہو, کوئی مذہب رکھتا ہو, جب تک علی اس کے سرانے نہ آ جائے گا اس وقت تک اس کی جان نکل نہیں سکتی. تو آقا پھر ہوگا کیا, آپ آئیں گے کہ جو میرا چاہنے والا ہوگا مجھے دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ اور اطمینان ہوگا کہ جس کو حق مانا تھا آج وہی مدد کے لیے آ گیا, دنیا میں حق مانا تھا آج وہی آ گیا. اور جو منافق ہوگا اور وہ پریشان اور ہو جائے گا کہ جس کی ساری زندگی دنیا میں مخالفت کی, اس کا دل بغض میں رکھا, آج وہی پھر سامنے آ گیا. کاش اس کا بغض نہ رکھا ہوتا. یہی تو حق ہے, علی حق ہے, وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے, قیامت میں بھی ہوگا. مشکل کشا اس نے میرے اللہ نے بنایا ہے, نبی نے دکھایا ہے, مشکل کشا بنا کر گئے ہیں. میرا نبی خود علی نے نہیں کہا کہ میں تمہارا مولا ہوں, علی خود کہتے کہ ہاں میں ہوں تو تم ہمیں اعتراض کرتے, لیکن زبان وہ بول رہی ہے جو بولتی ہے تو قرآن بنتا ہے. مجھے کسی نے سوال کیا یہ سیال کوٹ والا واقعہ کیا کہتے ہیں, یہ مسلمان ہیں
میں نے کہا یہ مسلمان ضرور ہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو سیکھا نہیں ہے۔ یہ اگر سیکھ جاتے، سمجھ جاتے، تو یہ حالت نہ ہوتی آج مسلمانوں کی۔ کیونکہ ہم جب ہمارے اہل سنت بھائی یا عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ اپنے ختم یا دعا کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھنا بے شک بڑا اجر و ثواب ہے۔ ختم شریف ہوتا ہے تو لمبی لمبی صورتیں، اتنے قرآن، اتنی میں نے صورتیں بخش دی، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ ختموں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مجلس حسین میں قرآن سیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سکھاتے ہیں قرآن، پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے ساری نشانیاں اس میں رکھی ہے، ہم نے عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں رکھی ہیں۔ تو اگر سمجھ آ جاتا تو پھر یہ حالت نہ ہوتی۔ لیکن میرا سوال ہے، سمجھ آتا کیسے؟ بھائی جب آپ کے اکابرین نے لکھ دیا کہ جو قرآن لے کر آیا تھا وہی ان پڑھ تھا، جب آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ جو معلم بن کر آیا تھا وہی ان پڑھ ہے، کچھ جانتا ہی نہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے یعلم الکتاب والحکمہ یزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ، یہ تمہارا تزکیہ کرنے آیا ہے اور تمہیں حکمت کی تعلیم دینے آیا ہے، کتاب کی تعلیم دینے آیا ہے، یہ تمہیں علم بھی دینے آیا ہے کتاب کا اور حکمت کی تعلیم دینے آیا ہے۔ اب پوچھئے مسلمانوں سے، تو جو معلم بن، استاد بن کر آیا ہو، شاہ صاحب ایک سٹوڈنٹ اٹھے اسکول میں، آپ کا بچہ، اور سویرے آ کے جی میرا ٹیچر ان پڑھ ہے، تو کیا وہ لائق بن جائے گا؟ اگر فرض کرے ٹیچر ان پڑھ ہی ہو اور جعلی ڈگری لے کر بھرتی ہو گیا ہو، مثال ہے، بھئی قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہیں تعلیم دینے آیا ہے، مسلمان کہہ رہا ہے ان پڑھ ہے، تمہاری مانو یا قرآن کی مانو؟ قرآن کہہ رہا ہے تعلیم دینے آیا ہے، تمہیں پاک کرنے آیا ہے، جو پاک کرنے آئے اسے جبریل دل دھو کر پاک نہیں کرتا۔ تم نے کہہ دیا شک الصدر ہوا، سینہ چیرا، میرے نبی کا دل نعوذ باللہ نکالا، اسے آب زمزم سے دھویا، دھوئی کون سی چیز جاتی جو پہلے میلی ہو، گدلی ہو، گندی ہو؟ نبی آیا کتوں؟ بھئی عرش سے آیا ہے نا، وہاں بھی گندگی ہے، اگر گندگی تھی نہیں تو دھونے کا فائدہ کیا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہیں پاک کرنے آیا ہے، اور جب جو پاک کرنے آئے اسے کوئی پاک کرے، وہ ہمیں پاک کیسے کرے؟ یزکی، تمہارا تزکیہ کرنے آیا اور تمہیں تعلیم دینے آیا، اور جب سٹوڈنٹ جنہوں نے تعلیم لینی ہے وہ کہہ رہے سارا ٹیچر ہی ان پڑھ ہے، تو پھر تعلیم مل گئی؟ نہیں مل سکتی تھی نا۔ دنیا میں کوئی ہو، اچھا آپ یہ جعلی ڈگری پہ وکیل بھرتی ہوئے ہیں نا، یہ پائلٹ ہمارے جعلی ڈگریوں کے کیس چلے ہیں نا اہل ہوئے ہیں نا ایم پی ایم این اے، تھوڑے سے ہوں وہاں تو پریشان تو نہیں ہوئے ہیں نا، تو نااہل ہو جاتے ہیں نا، ہو جاتے ہیں نااہل۔ اور یہ جو بھرتی ہوئے ہیں پائلٹ اور ٹیچر جعلی ڈگریوں پر وکیل بھرتی ہوئے ہیں، اگر وہ جعلی ڈگریاں چیلنج ہو جائیں اور وہ پکڑی جائیں تو کیا صرف وہی مجرم بنتا ہے؟ جو اسے اپوائنٹ کرتا ہے، جو اس کو بھرتی کرتا ہے، بدنامی اس کی ہوتی ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ تم نے جعلی ڈگری پر تم نے پیسے لیے، رشوت لیے، جتنا وہ گنہگار ہے اتنا ہی تو گنہگار ہے۔ جس نے بھرتی کیا، جس نے بھیجا، جس نے اپوائنٹ کیا ٹیچر کو یا پائلٹ کو یا وکیل کو یا ایم پی اے کو یا ایم این اے کو، صرف جعلی ڈگری والا گنہگار، اس کو فرق کوئی نہیں پڑتا، وہ تو کہتا ہے میری تھی ہی جعلی، مجھے قصوروار وہ ہے جس نے مجھے لگایا، جس نے مجھے لگایا۔ وہ مسلمان، تم تو مصطفیٰ کو کہہ رہے وہ ان پڑھ تھا اور اللہ سے مدد مانگتے ہو، پتہ کرو اس کو بھیجنے والا کون تھا؟ بات تو جاری خدا
خدا تک اس کو نہیں پڑھتا تھا کہ میں بھیج رہا ہوں مسلمانوں کو پڑھانے، انسانیت کو پڑھانے، میں اس کی ڈگری چیک کر لوں، ڈگری اگر جعلی ہے تو صرف نبی قصوروار نہیں ہے، خدا قصوروار۔ جو خالی کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بات تو اللہ تک جا رہی ہے، تمہیں یہی اور نبی کی شان گھٹاتے ہو، تم نے اللہ کی گھٹا دی۔ تمہیں پتا ہے کہ مجھے کس کو بھرتی کرنا ہے، میرٹ پہ بھرتی کرنا ہے یا نہیں؟ یہ سنا ہوا ہے نا آپ نے، میرٹ؟ بھئی جو کام ہوگا میرٹ پہ ہوگا، میرٹ کیا بھی اس کا بنتا ہے تو بھیجوں۔ بھئی جب اللہ کو پتا تھا عیسیٰ کچھ دن کا ہے تو عیسیٰ کہہ رہا ہے میں نبی بھی ہوں، میں صاحب کتاب بھی ہوں۔ ماں کی گود میں کہہ رہا ہے کہ میں نبی بھی ہوں، میں صاحب کتاب بھی ہوں۔ یہ 2 دن کا بچہ بول کر یہودیوں کو کہہ رہا ہے میں صاحب کتاب بھی ہوں، میں نبی بھی ہوں۔ اور ایسا ہے کہ عیسیٰ کا سردار ہو، 40 سال تک اسے نہ پتا ہو، ایک ورقہ بن نوفل یہودی بچائے کہ تو نبی بن گیا۔ کیا بات ہے! تو پھر میرٹ کیا ہے؟ کیا میرٹ ہوا؟ اور اگر یہ میرٹ ہے تو پھر اس کا مطلب میرٹ کی خلاف ورزی کس نے کی؟ کس نے کی ہے؟ میں نے تو نہیں کی، نبی نے تو نہیں کی، آپ نے تو نہیں کی۔ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اب خود ہی میرٹ بنائے اور خود ہی وہ کہتے ہیں جی نا اخبار میں خبر میرٹ کی دھجیاں اڑا دی۔ کیا اللہ کو بھی اپنے جیسا انسان اور گنہگار سمجھا ہے کہ وہ میرٹ کی دھجیاں اڑا دے؟ کسی کو تو ماں کی گود میں علم بھی دے دے، کتاب بھی دے دے، اور کسی کو کہے کہ نہیں تو ان پڑھ ہی چلا جا۔ اور سردار الانبیاء ہو، اشرف الانبیاء ہو، امام الانبیاء ہو، یہ کیسی گستاخی ہے؟ تو اگر جنہوں نے اپنے معلم کو ہی ان پڑھ کیا ہے تو پھر ایسے مسلمان ہی آنے تھے نا جنہیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا، جن کا استاد ہی نہ پڑھا ہو، ان کو اسٹوڈنٹ نے کیسے پڑھا؟ اسٹوڈنٹ نے کیسے پڑھا؟ کوئی بھی آج یہ ہمارا گورنر جو ہے نا یہ گیا ہوا ہے باہر ٹور پہ، باہر گیا ہوا گورنر سرور، کیا پیچھے گورنر ہاؤس خالی ہے؟ قائم مقام بیٹھا ہے نا، وہ سپیکر ہے پرویز لائی، وہ بیٹھا ہے، صدر چلا جائے اس کی جا۔ پوری دنیا میں آئین ہے کہ کوئی مر جائے یا 4 دن کے لیے گیا ہے، 4 دن کے لیے گورنر، 4 دن میں کیا ہو جانا؟ قیامت آ جا رہی ہے۔ کیوں ضرورت ہے کہ اس کو ادھر بٹھا دو؟ کیوں ضرورت؟ 4 دن کے لیے صدر جائے، سینٹ کا چیئرمین ادھر بیٹھ جاتا ہے صدر کے ادھر، کیوں بھائی 4 دن میں کیا ہو جاتا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی اتنا ضروری آ کے کر لیتا، کہ نہیں، یہ آئین کا تقاضا ہے، 4 دن کے لیے بھی یہ عہدہ اتنا اہمیت رکھتا ہے، 4 دن کے لیے بھی خالی نہیں رہ سکتا۔ چاہے امریکہ کا صدر ہو، چاہے رشیا کا صدر ہو، چاہے چائنا کو، ہر آئین میں ہے۔ اور اچھا وہ تو میں آئین کی بات کرا رہا ہوں نا، اسکول میں جو پڑھتے ہیں نا بچے، تو ٹیچر چھٹی پہ چلا جائے یا بیمار ہو جائے تو ٹیچر نہ بھی ملے تو اس کے اوپر ایک پی این بٹھا دیا جاتا ہے۔ پی این کیوں بٹھا دیا جاتا ہے؟ کہ بچے ہیں، اگر ان کی حفاظت نہ کی تو یہ آوارہ ہو جائیں گے۔ ٹیچر اس لیے بٹھا دیا جاتا ہے، پڑھائے نہ بھی لیکن شرارتیں نہ کرو، ڈسپلن کو قائم رکھو۔ کیوں؟ کہ تمہیں ہم ڈسپلن سکھانے آئے ہیں، تم سکول میں مدرسے میں داخل ہو تاکہ ڈسپلن سیکھو۔ اور اگر آج ٹیچر نہیں آیا تو اگر بچیاں کھلا چھاڑ دے ہوتے نا ایک اکڑی نہیں کرتے، بے آوارہ ہو جائیں گے نا، جن کو چیک نہ کیا جائے وہ آوارہ ہو جاتے ہیں۔ آج آپ کو پتا ہے کہ کسی دنیا میں کوئی آئین بھی ہو، کوئی عہدہ خالی نہیں رہ سکتا۔ اور پھر میں اور کیوں کہوں، یہاں کی مثالیں دے رہا ہوں، اگر جا کے موسیٰ سے پوچھو، طور پر جا رہا ہے، اتنے اصحاب بھی نہیں ہیں، 40 دن کے لیے جا رہا ہے، ہارون کو کیوں قائم مقام بنا کر جا رہا ہے؟ تو اللہ کے پاس تو نہیں جا رہا، 40 دن کے لیے جا رہا ہے نا، تو قائم مقام کس کو بنا کر جا رہا ہے؟ اپنے بھائی کو، اخی کو،
قائم مقام بنا کے جا رہا ہے. کیوں کہ پتا تھا کہ قوم اتنی بگڑی ہوئی ہے, میں نے اگر کچھ دیر کے لیے بھی ان کو چھوڑا تو یہ واپس آوارہ ہو جائے گی, آوارہ ہو جائے گی. کوئی بھی ڈی سی چلا جائے, کیوں جی تھوڑا ایس سی چلا جائے, کسی کے پاس ایڈیشنل چارج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی بھی میں ایسا عہدہ چھوٹے سے چھوٹا لے کر بڑے سے بڑا جسے خالی چھوڑا نہیں جا سکتا, نہیں جا سکتا. اور میں کہتا ہوں کہ آپ کے ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے بچوں کو, قوم کو لوگ آوارہ نہیں چھوڑتے. میرا کائنات کا نبی دنیا سے جا رہا ہے, کیا اپنے ماں چاہنے والوں کو آوارہ چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. جاتے ہوئے کہہ رہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا. کیوں؟ پتا تھا ابھی نئے مسلمان اگر چھوڑ دیا, لاوارث چھوڑ دیا تو واپس پلٹ جائیں گے. تو انتظام کر کے گئے کہ پلٹنا نہیں ہے, میں پلٹ رہا ہوں اپنے خدا کی طرف, لیکن تمہیں اپنا قائم مقام دے کر جاؤں گا. اب پتا چلے کہ میرے نبی نے, قرآن نے کہا کہ یہ تمہیں تعلیم دینے آیا ہے, علم دینے آیا ہے. اور میرے نبی نے اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اور پھر قرآن نے کہا کہ میرا نبی تمہیں علم دینے آیا ہے. ادھر مصطفیٰ کی زبان نے کہا انا مدینہ تو علم وعلی اور بابوہا. قرآن نے کہا یہ تمہیں حکمت کی تعلیم دینے آیا ہے, تو ادھر محمد مصطفیٰ نے کہا انا دار الحکمہ والی بابوہا. قرآن کی تصدیق ساتھ ساتھ میرا نبی کر رہا ہے کہ میں ہوں تمہارا معلم, اور میرے بعد ہے علی, اور علی کی اولاد معلم بن جائے گی, اور میں ہوں تمہیں حکمت کی تعلیم دینے والا, اور میرے بعد علی حکمت کی تعلیم دے گا, حسن دے گا, حسین دے گا. ان سے لے لینا. آج مسلمان انتشار کا شکار کیوں ہے؟ آج کیوں کسی کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر زندہ کو چلا دیا, زندہ کو چلا دیا؟ کیوں؟ کہ تم نے اپنے معلم کو ان پڑھ کہہ دیا. تمہیں تعلیم کیسے آ سکتی ہے؟ کیوں کیسے سدھر سکتے ہو؟ تم وہ ہو جو نیزوں پر سروں کو بلند کرتے ہو. حسینی بننا ہے. دو ہی رہ جائیں گے, آگے آگے منزلیں آسان ہو. جس طرح میڈیا آزاد ہو رہا ہے, اور اب بحث چلی ہوئی ہے میڈیا میں, یہ انٹرنیٹ پہ, کہ اب اہل حدیث سنی شیعہ کی نہیں, اہل حدیث حسینی اور اہل حدیث یزیدی. آپ کھولیں انٹرنیٹ پر, وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں کہ ہم حسینی اہل حدیث ہیں اور فلاں یزیدی اہل حدیث ہے. اور طارق جلمیل نے علیحدہ کر دیا کہ میں حسینی دیوبندی ہوں, اور فلاں جو نہیں حسین کو چاہتا وہ یزیدی دیوبندی ہے. سنیوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا کہ ہم حسینی سنی ہیں, اور جو حسین سے دور ہے وہ اور کوئی سنی ہو سکتا ہے. یعنی آگے آگے صرف یہاں تک نہیں, برہمن ہندوؤں میں چلے جائیں تو برہمن کہتے ہیں ہم حسینی برہمن ہیں. گرو نانک کے چاہنے والے کہتے ہیں ہم حسینی سکھ ہیں. اور دنیا اسی طرف جا رہی ہے. یاد رکھیے گا, دنیا میں دو ہی گروہ رہ جائیں گے, دو ہی مسلمان رہ جائیں گے, سنی شیعہ بابی دیوبندی ختم ہو جائے گا, یا حسینی ہوگا یا یزیدی ہوگا. بس, یا حسینی ہوگا یا یزیدی ہوگا. یہ ہمیں مسلمانوں, یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ حسینی مسلمان بننا چاہتے ہیں. چھوڑ دیجئے ہاتھ کہاں باندھتے ہیں, چھوڑ دیجئے کہ 10 منٹ روزہ آگے ہے یا پیچھے, وہ عقائد ہے, وہ آپ کے فقہ کا مسئلہ ہے, لیکن اپنے آپ کو حسین سے جوڑو. اور یہ حسین ابن علی ہیں کہ انتظام میرے اللہ نے کیا ہے, کہ جب کیوں میرے اللہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ جب میرے نبی کی بچے اللہ نے واپس بیٹے لے لیے, تو کفار جو ابو لہب اور ابو جہل کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے,
کس لیے پھوٹ رہے تھے کہ اس کا تو کوئی رہا نہیں، بس اس کے جانے کی دیر ہے، پھر قبضہ ہمارا ہو جائے گا. اور لڑیاں ڈال رہے تھے کہ جب میرے آقا کا بیٹا ابراہیم دنیا سے گیا اور آقا ظاہر باپ تھے، غمگین تھے، کعبے کی دیوار کے قریب سے گزر کر جب گھر کو جا رہے تھے اور انہوں نے طعنہ مارا یہ ابتر ہے، اس کی تو نسل ہی ختم ہو گئی. یعنی ان کے دل میں یہ تھا کہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا، یہ جو اتنا سلطنت بنی ہے، اتنا اقتدار ہے، اتنا کچھ بنایا ہے، یہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا. بس تانا انہوں نے مارا، وہ رحمت العالمین نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. ادھر وہ اپنے حجرے میں داخل ہوئے، ادھر اللہ کو جلال آیا اور کہا جبریل جی رب جلیل جا میرے نبی سے کہے کہ تو جواب نہ دے، میں دوں گا. انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو کوثر عطا کریں. ہم اللہ ایسی کوئی کوثر، ایسی نعمت ہے کہ اللہ دے کر فخر کر رہا ہے. اللہ دے کر انا اعطیناک الکوثر، ہم ہیں ہم. اللہ فخریہ بیان کر، ہم ہیں ہم جنہوں نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. اب لوگ کہتے ہیں یہ نہر ہے، میں کہا بے شک نہر بھی ہو تو پلائے گا پانی کون اور پیے گا کون؟ جو حسن اور حسین کی جاگیر سے نہر گزرے گی اسے کون پلائے گا؟ یا حسین کا بابا پلائے گا یا حسین کا نانا پلائے گا؟ ساقی کوثر پلائے گا. اور اگر صورت پر نظر دوڑائے نا تو اللہ کہہ رہے ہاں میرا نبی بے شک ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، اور ایسی بڑی نعمت ہے کہ اب آپ نماز پڑھیے اور بڑی قربانی دیجیے. انہا کا شان آقا والابتر، اور ہم وعدہ کریں ہم اللہ کہ آپ کے دشمن کی نسل کو کاٹ دیں گے، ہم اس کو نسل بریدہ کر دیں گے. تو اب یہاں 3 آیات کی صورت ہے. کوئی رافیہ قطیف، کوئی وہ شاعر کو ہے، کوئی وہ ملتا ہی نہ ہو. اللہ ایسے بے معنی باتیں نہیں کرتا اپنے جیسا. یہاں دنیا کا شاعر جو ہے وہ اپنے کلام میں بے جوڑ باتیں نہیں کرتا، وہ جو کائنات کا خالق ہے وہ بے جوڑ باتیں کیسے کرتا؟ کوئی ایسی شے ہے جسے اللہ دیکھ کر پھر قربانی بھی مانگ رہا ہے. اتنی بڑی شے دی ہے کہ اب نماز بھی بڑھائیے، قربانی بھی بڑھائیے. اور ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کے نسل کو، کہ آپ کی نسل کو بڑھائیں گے اور آپ کی دشمن کی نسل کو کاٹ کر رکھ دیں گے. اسی لیے میں ہے کوئی دنیا میں آج جو ابو جہل کی اولاد ہو، ابو سفیان کی اولاد ہو، کوئی یزید کی اور شمر کی اولاد کا کہلانے والا دنیا میں کہیں ہے؟ گوگل کر لیں، پوچھیں. لیکن صدات ہے دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکے. اتنے ظلموں کے بعد، اتنی اذیتوں کے بعد، کیوں؟ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اور اللہ ہر کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جس کا جو کام ذمے ہوتا ہے اسی سے لیتا ہے، اسی سے لیتا ہے. کیونکہ یہ دین کی بقا اور بچانے کا کام حسین کے ذمہ تھا، حسین کے ذمہ تھا نا. مثال ہے کہ سب کو تکلیف ہوگی. یہاں میں آیا ہوں، آپ کا مہمان ہے، آپ بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، سپیکر خراب ہو جائے کیا میں ٹھیک کروں؟ آپ تو نہیں کریں گے. ظاہر ہے شاہ صاحب کا بیٹا بے، ہم سب اس کی طرف دیکھیں گے. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انتظامیہ ذمہ داری اس کی ہے. میں بھی کہوں گا یار دیکھو، آپ بھی کہیں گے دیکھو. بھی آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ میں کیوں نہیں اٹھتا؟ کیونکہ یہ میری ذمہ داری، میری ذمہ داری نہیں ہے. کوئی بھی یہاں بچے شور کریں، نہ آپ اٹھیں گے نہ میں جاؤں گا، شاہ صاحب اٹھیں گے. آپ بھی ان سے کہیں گے، میں بھی ان سے کہوں گا کہ ذرا ان کو چپ کرائیے، کیونکہ انتظام میں خلل آ رہا ہے. کیوں؟ کہ ذمہ داری
بجلی چلی جائے تو فون کہاں کریں گے آپ؟ پولیس اسٹیشن، پاپڑا والوں کو نا، کیونکہ ذمہ داری آپ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا، یا لائن مین کو کہیں، اس کو لائن سپرڈنٹ کو کہیں، کیونکہ ذمہ داری ان کی ہے۔ اور یہاں خدا نخواستہ چوری ہو جائے تو کیا پھر بھی ایس ڈی او کو فون کریں گے؟ کس کو کریں گے؟ تھانے، اگر کسی نے غلطی کو ایس ڈی او ملایا ہو آدھی کو کملہ ہو گئے، فون کہاں کر؟ تھانے، کیونکہ ہر محکمے کی ذمہ داری ہے، ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری کا خود ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے انتظام کو ٹھیک چلائے۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ادھر یزید نے نبی کے دین پر حملہ کیا تو کسی نے آگے بڑھ کر لبیک نہیں کہا، دین کے لیے دروازے اور سینہ کھولا نہیں، حسین نے کھولا، اصحاب بھی حسین کی طرف دیکھ رہے۔ یہ ہماری نہیں، تیری ذمہ داری ہے، تو ہے وارث دین، تو ہے وارث دین، تو ہے وارث قرآن، تو ہے وارث محمد مصطفیٰ۔ کیوں نہیں کوئی صحابی آگے بڑھا؟ کیونکہ ذمہ دار حسین ابن علی تھے۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے کہا تھا بڑی قربانی دو، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اور بڑی قربانی اس وقت بھی دیکھیے نا کہ جب احد کا میدان تھا، ایک بہت بڑے آیت اللہ کے جملے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ احد کے میدان میں بھی ادھر لاش پڑی تھی حمزہ کی، بڑی قربانی تھی، بڑا صدمہ تھا میرے نبی کو، لیکن ساتھ ہی لاش کے قریب میرے رسول نے اللہ اکبر، ساتھ نماز، ساتھ قربانی، ادھر میرے نبی کے دندان مبارک سے لہو جاری ہے، لیکن نماز کا وقت ہوا تو اللہ اکبر، صدائیں گونج گئی کہ نبی مارے گئے، لیکن قربانی بھی ساتھ، نماز بھی ساتھ۔ اور یہی وجہ تھی کہ حسین قربانیاں پر قربانیاں دیے جا رہے تھے کہ نماز کا وقت ہوا تو اللہ اکبر، کہ اللہ تجھ سے وعدہ ہے قربانیوں کے ساتھ نماز، وہ نماز جو قربانی کے ساتھ ہو اسے اللہ نے مانگا ہے سیدہ کو عطا کر کے، کہ اب اتنی بڑی عطا ہے میری بی بی کی کہ قربانی بھی بڑی ہو اور نماز بھی بڑی ہو، نماز بھی ساتھ ہے اور قربانیاں بھی ساتھ ہیں۔ میرا حسین، یزیدی فوج کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح حسین پر ظلم ٹوٹ رہے تھے اسی طرح حسین کا چہرہ روشن ہو رہا تھا۔ ہم نے سمجھا کہ حسین گر پڑیں گے جوانوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر، لیکن حسین تھے کبھی قاسم کے ٹکڑے اٹھاتے، اللہ میری قربانی کو قبول کر لے، کبھی علی اکبر کو بھیجتے، اللہ میری قربانی کو قبول کر لے، اور یہ کبھی عباس کو جب بھیجا ہے، بس دو جملے شاہی صاحب تشریف لے آئیں، آ رہے ہیں راستے میں، لیکن فضل العباس کیا مقام ہے، باب الہوائی فضل العباس، وفا کا بادشاہ بلکہ وفا کا خدا کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ جیسی عباس نے وفا کی ہے نہ کوئی کر سکا ہے نہ کوئی کر سکے گا، اور یہی وجہ تھی کہ جب آقا عباس نے اجازت چاہی ہے، لمبا واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں، عباس نے اب اجازت چاہی کہ آقا اب تو شرم آ رہی ہے، کوئی بچہ بھی نہیں بچا، اب تو غلام کو اجازت دیجئے، تو میرے آقا حسین نے دیکھ کر کہا عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ عباس روئے اور ایک دفعہ میدان کے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، کہا آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں، یا آپ رہ گئے یا میں رہ گیا ہوں، اب اجازت دیجئے کہ بچوں کے رونے کی آواز عباس کے سینے کو چھلنی کر رہی ہے،
العطش کی صدائیں بلند ہے، سکینہ قید خشک جام اٹھا کر دوڑتی پھر رہی ہے، آقا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں قیامت میں آپ کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میرے آقا نے کہا عباس بس اگر پانی لانا چاہتے ہو تو اتنی اجازت ہے، ہو سکے تو پانی لے آؤ، ہو سکے تو پانی لے آؤ، بس قصہ آپ نے سن رکھا ہے۔ بس عباس گئے، جب پانی کے لیے لے کر مشکیزے کو بھرا ہے، اور مشکیزہ پہ حملہ جب ہوا ہے 4000 تیر انداز نے گھٹنوں کو دیکھ کر تیروں کو کمانوں میں لیا ہے اور چھوڑا ہے تیر، اور تیر عباس کے سینے میں پیوست ہے، ایک تیر آنکھ میں لگا ہے، اور دیکھا جب پانی مشک سے بہہ گیا ہے، دوڑتے ہوئے گھوڑے کو روک کے کہا اب خیمے نہ لے جانا، واپس اشکیا کی فوج کو منہ پھیر دے، اور کہا او یزیدیو آؤ عباس کا جسم حاضر ہے، آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، آؤ عباس کا جسم حاضر ہے۔